بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد ومن یہد اللہ فما له من مضل الیس اللہ بعزیز ذی انتقام۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 تلاوت ہوئی ہے۔ گزشتہ آیات میں ایک آیت کریمہ تلاوت ہوئی ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے شرک کی مذمت فرمائی ہے، شرک کا رد فرمایا ہے، اور مشرکین مکہ کی جہالت کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھو ایک وہ شخص ہے جو ایک مالک کا غلام ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کے کئی آقا ہیں، کئیوں کا وہ غلام ہے، تو تم ہی بتاؤ کہ بہتر کون ہے؟ یقیناً وہی بہتر ہے جو ایک مالک کا غلام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑی قوت کے ساتھ، بڑی شد و مد کے ساتھ مشرکین مکہ کے شرک کی نفی فرمائی اور مشرکین مکہ کا رد فرمایا، تو مشرکین مکہ نے اپنے بتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانا چاہا، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے جو خدا ہیں، ہمارے جو معبود ہیں، وہ کتنی طاقت کے مالک ہیں، کتنی قوت کے مالک ہیں۔ جب بھی کسی نے ان کی گستاخی کی ہے، جب بھی کسی نے ان کا رد کیا ہے، جب بھی کسی نے ان کو برا بھلا کہا ہے، تو انہوں نے، ان بتوں نے اس شخص سے زبردست انتقام لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ مشرکین مکہ آپ کو بتوں سے ڈرا رہے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اپنے بندے کے لیے ایک اللہ کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ مشرکین آپ کو اللہ کی ذات کے علاوہ اوروں سے ڈرا رہے ہیں، ان بتوں سے آپ کو ڈرا رہے ہیں۔ کیا اللہ ہر مسلمان کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کی ذات ہر کلمہ گو کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس آیت کا خدا نخواستہ یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ بہت سے مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں جن میں مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، لیکن پیغام آپ کی امت کو دیا گیا۔ یہاں آپ کی امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ہر معاملے میں اللہ کی ذات کافی ہے، تمہارے ہر معاملے میں اللہ کی ذات تمہاری پشت پر ہے، تمہارے ہر معاملے میں اللہ کی مدد وہ تمہاری پشت پر ہے، ہر معاملے میں تمہاری نگاہ ایک اللہ اور ایک رب کی طرف ہونی چاہیے۔ اور اس آیت کا صحیح مفہوم صحابہ کرام نے سمجھا ہے، اور صحابہ کرام نے ہمیں سمجھایا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب مشرکین مکہ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے،
اور اس زمانے میں رائج ظلم کا کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا جسے آپ پر نہ آزمایا جا رہا ہو۔ اتنی سختی اور اتنے ظلم کے باوجود بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ نکلنا احد احد احد، یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ ایک اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی اپنی زبان سے فرما رہے تھے کہ ایک ہی اللہ میرے لیے کافی ہے اور میں ایک ہی اللہ کی عبادت کروں گا۔ اور اتنی سختی اتنی اذیت کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب قریب سے گزرا کرتے تھے تو آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ بلال بلال احد احد، دل میں کہہ دیا کرو، دل میں کہہ دیا کرو، دل میں کہہ دیا کرو، ان کے ظلم سے بچ جاؤ گے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر میں کیا کروں، میری زبان پر میرا اختیار نہیں ہے، بے اختیار میری زبان سے احد 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 نکلتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کی ذات اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، یہ واحد شخصیت ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے علل اعلان ہجرت فرمائی ہے۔ اور سب سے پہلے آپ حرم مکہ میں تشریف لائے اور بیت اللہ کا طواف فرمایا اور مشرکین مکہ میں اعلان کیا کہ عمر وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، ہجرت کر کے جا رہا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، وہ میرے مقابلے پر آ جائے، میرا راستہ روکے۔ اگر کسی میں دم خم ہے، کسی میں ہمت ہے تو عمر کے راستے میں آ جائے۔ مشرکین مکہ میں سے کوئی آپ کے راستے میں مزاحم نہ ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کا مفہوم اپنے ذہن میں بٹھا کر الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ انسان کے لیے بالخصوص مسلمان کے لیے ایک اللہ اس کی حفاظت کے لیے، ایک اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہے۔ آپ یہ مفہوم ذہن میں بٹھا کر تنہا آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بتوں سے آپ کو ڈرا رہی ہیں، بتوں کے غیظ و غضب سے آپ کو ڈرا رہی ہیں، بتوں کے انتقام سے آپ کو ڈرا رہی ہیں، بتوں کے بدلے سے آپ کو ڈرا رہی ہیں۔ وہ بت جو اپنی حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ بت جو اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے پر قادر نہیں ہے، وہ بت جو اپنے وجود کو سلامت رکھنے پر قادر نہیں ہے، وہ بت جو ہلنے جلنے پر قادر نہیں ہے، وہ بت جو دیکھنے پر، پکڑنے پر اور چلنے پر اور سوچنے سمجھنے پر قادر نہیں ہے، یہ ان بتوں سے آپ کو ڈرا رہی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، آپ کے لیے ایک اللہ کی ذات وہ کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ اللہ کے علاوہ اپنے بتوں سے ڈرا رہی ہیں۔ ان کی عقل پر ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی عقل پر رونے والا کوئی نہیں ہے، ان کی عقل پر پردے پڑ چکے ہیں، انہیں ان کی عقل سلیم وہ چھن چکی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جب انسان اپنے عمل سے اپنے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے، جب انسان اپنی عقل اور ضد سے اپنے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور جب ایک انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے، گمراہی کے راستے پر نکل پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، پھر اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا ہے۔ یہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہدایت بہت بڑی دولت ہے، یہ اسلام جو ہمیں ماں کی گود میں ملا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ نے اسلام کی توفیق دی، یعنی ہدایت جسے اللہ نے عطا فرمائی،
اس نے نجات پائی، اسے چاہیے کہ وہ اس پر شکر ادا کرے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جسے اللہ نے بقدر کفایت رزق حلال عطا فرمایا، اسے چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جسے اللہ نے تھوڑے رزق پر قناعت 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 کرنے کو پسند فرمایا یا اسے قناعت کرنے کی توفیق دے دی، اسے چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو یہ اسلام، یہ ہدایت، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنا اس پر انسان شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اور جب انسان اپنے لیے بربادی کے راستے خود اختیار کرتا ہے، جب انسان اپنی تباہی کے راستوں پر خود چل پڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم بھی اس کے لیے تباہی اور بربادی کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ فما لہ من ہاد، پھر اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوا کرتا، پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے وہ بند ہو جایا کرتے ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستوں کو کھول دیں، جس نے اپنے لیے ہدایت کو پسند کیا، جس نے اپنے لیے اسلام کو پسند کیا، جس نے اپنے لیے ہدایت کے راستے کا انتخاب کیا، فما لہ من مضل، پھر اس کے لیے گمراہی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہی کے راستے پر نہیں چلا سکتی ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا رتبہ جس شخصیت نے حاصل کیا ہے، ان کا نام حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ اور خواتین میں شہادت کا رتبہ سب سے پہلے جنہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتے ہیں کہ ابو جہل ان پر اتنا تشدد کیا کرتا تھا کہ مشرکین مکہ کی عورتوں کو ان پر ترس آیا کرتا تھا، لیکن وہ ابو جہل کے سامنے بے بس تھی۔ اور ابو جہل کا مطالبہ کیا تھا؟ ابو جہل کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک اللہ کو چھوڑو، ہمارے جو بناوٹی بت ہیں جنہیں ہم نے از خود تراشا اور بنایا ہے، جنہیں ہم نے خود گھڑا ہے، ان کی پرستش کرو، انہیں اپنا معبود تصور کرو۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ نہیں، میں ایک رب کو اپنا معبود جانتی ہوں۔ ایک روایت میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت اس طرح ہوئی ہے کہ ابو جہل نے غصے میں آ کر آپ کی شرمگاہ میں برچھا مارا، جس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ابو جہل نے یہ کہا کہ اگر تو اسلام کو نہیں چھوڑے گی، اگر تو ہمارے بتوں کو اپنا معبود نہیں جانے گی، میں تیرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں لیکن میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ابو جہل نے کیا کیا؟ 2 مخالف سمت میں اس نے اونٹوں کو کھڑا کیا اور ہر اونٹ کی ٹانگ کے ساتھ ایک رسی باندھی، اور وہ ایک رسی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے ایک رسی دائیں پاؤں میں، ایک بائیں پاؤں میں، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت پر چلا دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، جسے اللہ ہدایت عطا فرما دیں، جس کے لیے ہدایت کے راستے کھل جائیں، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، پھر روئے زمین کی کوئی طاقت اسے گمراہی پر نہیں ڈال سکتی۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا تمہارا اس چیز پر یقین نہیں ہے؟ کیا آپ کا اس چیز پر اعتماد نہیں ہے کہ اللہ کی ذات وہ زبردست ہے، اللہ کی ذات غالب ہے، اور زبردست طریقے سے اللہ کی ذات بدلہ لینے پر قادر ہے۔ ہجرت کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت، اپنی طاقت اور اپنی قوت کو دکھایا کہ مکڑی کے جالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انتقام کو دکھایا، اپنے بدلے کو دکھایا کہ وہی مشرکین مکہ جنہوں نے مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا محال کر دیا تھا، مسلمانوں کے لیے سرزمین مکہ کو تنگ کر دیا تھا، وہی ابو جہل، وہی ابو لہب، وہی عتبہ، وہی ربیعہ، وہی شیبہ غزوہ بدر کے اندر اس طرح برباد کیے گئے، اس طرح مارے گئے کہ ان کی لاشوں پر ماتم کرنے والا کوئی نہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اٹھاؤ اور انہیں اندھے کنویں کے اندر پھینک دو، روئے زمین پر ان جیسا بدبخت انسان کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک فرعون کو بنا فرمایا ہے، اور میری امت کا فرعون وہ ابو جہل تھا۔ علیہ اللہ بعزیز انتقام، اللہ تعالیٰ جب کسی سے بدلہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب اپنا غیبی نظام چلاتے ہیں، پھر کسی بندے کے پاؤں وہ اپنی جگہ پر ٹک نہیں سکتے ہیں، پھر ہلاکت بربادی یہ اس کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ تو ان آیات میں ہمیں جو چیز سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض یہ ہے کہ ہر معاملے میں، ہر حالت میں ہم اپنی نگاہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رکھیں اور اللہ جل شانہ کی مدد کی طرف متوجہ رہیں۔ اگر پریشان ہے تو اللہ کی مدد انشاءاللہ آئے گی، اگر بیمار ہے تو اللہ ہی کی طرف سے شفا آئے گی، اگر دکھی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ان دکھوں کو ختم کیا جائے گا، اور اگر کسی آفت میں پھنسے ہوئے ہیں تو پھر بھی اللہ ہی کی طرف متوجہ رہیں، اس لیے کہ اللہ ہی کی طرف سے ان دکھوں کا مداوع کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب